اصلاح کا جو سب سے بنیادی اس کا سرا ہے تعلیم. جس طرح سے شعور آئے گا ماحول چینج ہو جائے گا. دیکھیے ایک جاہل شخص آپ کی قیادت کر رہا ہو تو جتنے نیچے لوگ ہیں وہ سب جہالت کا ثبوت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین کرام، اس رب العالمین کا صد شکر جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع معاشرہ اور اس کی اصلاح ہے. اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے معروف نامور رائٹر اور اسکالر جناب ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کے پروگرام امان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت آپ کا بچوں کے حوالے سے لے کے بہت زبردست قسم کا کام ہے، تحریری خاص طور پہ. تو صرف میں سمجھتا ہوں صرف بچوں کا ہی نہیں، وہ ہمارے سے لوگوں کے لیے بھی، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ اب علم سے جو ہے نا وہ رابطہ منقطع ہو گیا لوگوں کا. تو آپ خصوصی طور پر بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور عمومی طور پہ بتائیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کیسے کریں. اچھا، ایک اس میں ایک سوال پہلے لے لیتے ہیں ہم نا، کہ بچوں کی تربیت ضروری کیوں ہے؟ جی بالکل ایسے کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ پرورش جانور بھی کر لیتا ہے اپنے بچوں کی. بہت خوبصورت بات. تربیت نہیں کر پاتا. تربیت کرنی کیسے ہے؟ تربیت کرنی ہے وحی الہی کی روشنی میں. سبحان اللہ. میں آپ سے اس کی مثال دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھوں کیا آنکھوں سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو میں پوچھوں کیا اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. واہ. تو میں پوچھوں گا کہ پھر دیکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے آنکھوں کے ساتھ؟ تو آپ کہیں گے روشنی بہت ضروری ہے. کیا خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. اگر کسی اندھیرے کی جگہ پہ جا رہے ہیں، راستے میں اندھیرا ہی ہو، روشنی نہ ہو، تو کسی بھی کھائی میں گر جائیں گے. ایسے ہی. اسی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے جہاں عقل ضروری ہے، اس کے ساتھ وحی الہی کی روشنی بہت ضروری ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو آپ کسی کھائی میں نہیں گریں گے گمراہی کی. دوسری بات یہ، بچوں کی تربیت بہت اہم ہے. بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم ہے. مثال دیتا ہوں. یہاں سے اسٹوڈیو سے باہر ہم نکلتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ نرسری کے چوک پر ایک سرکس لگا ہوا ہے اور وہاں ایک کنواں ہے، آگ کا کنواں. اور سرکس کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس آگ کے کنویں پر جو 4 فٹ کا پھٹا رکھا ہوا ہے، اس سے اسے یہاں سے وہاں گزار دو. صحیح. تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا 1 منٹ کے. آپ کی تو تنخواہ بھی نہیں ہے، 1 سال کی جتنی تنخواہ بنتی ہے صرف اس بچے کو اس کونے سے اس کونے تک پہنچا دو. تو آپ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کوئی باپ راضی نہیں ہوگا، کوئی ماں راضی نہیں ہوگی. چلیں قیمت بڑھا دیتے ہیں، 1 کروڑ کر لیتے ہیں. اب راضی ہیں؟ کہا نہیں، اب بھی راضی نہیں ہیں. والدین کیا کہیں گے؟ بھائی ساری دولت دے دو اپنی، اور یہ چاہو کہ میرا بچہ اس 4 فٹ کی جگہ سے گزر جائے. میں نہیں چاہوں گا کہ خدا نخواستہ یہ گر گیا تو یہ زندہ نہیں بچے گا. میں اپنی موت، بیٹے کی موت کی، بچے کی موت کی قیمت نہیں لوں گا. ایسے ہی. سچی بات. اب آپ تصور کیجئے کہ ساری زندگی آپ اس کو اچھا پڑھا رہے ہیں، اس پہ خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا پل صراط سے گزرنے کے عمل کا جو عمل ہوگا، گزرے گا پل صراط سے، کیا اس کی تیاری کرائی آپ نے اپنے بچے کو؟ اس کی تیاری کرانی ہے اور اس دنیا میں کرانی ہے تاکہ وہ اس پل صراط سے گزر جائے. اگر آپ نے نہیں کرائی تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کا. یہ بات ہو گئی. تو بچوں کی تربیت، اب سوال ہے کہ کیسے کریں. یاد رکھیے بچہ آپ سے سیکھتا ہے. جو آپ کریں گے وہ بچہ کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم بچے سے کہتے ہیں زور سے بات نہیں کیا کرو. ہم نے اپنے لہجے سے تو کچھ اور پیغام دے دیا. صحیح ہے. ہم نے زور سے بولا. ہمیں یہ کہنا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے، تو ہمیں کہنا تھا نرمی سے بات کیا کرو، اور کر کے دکھانا بھی ہے. گھر میں ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اب بچے سے چاہتے ہیں کہ وہ چیخ کر اور چلا کر بات نہ کرے. ایسا ممکن نہیں ہے.
تو جو عمل چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بچہ ایسا عمل کرے, آپ کا بچہ فجر کی نماز پڑھے, آپ کا بچہ فجر کی نماز میں مسجد جائے, آپ کا بچہ سچ بولے, آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے, آپ کا بچہ چوری نہ کرے, جو کچھ چاہتے ہیں آپ وہ اپنے عمل سے کر کے اپنے بچے کو دکھائیے. بڑی خوبصورت بات, بڑی خوبصورت. اچھا یہ بتائیں حضرت, تو کہ پہلے کے زمانے کے والدین ہوا کرتے تھے, وہ جو ہے نا فکر مند تو تھے ہی, ساتھ میں عملی طور پہ کر کے بھی دکھاتے تھے, یعنی جو عمل تھا وہی بچوں میں ڈالتے تھے. اب چونکہ ٹک ٹاک کی جنریشن ہے, جی, اب چونکہ سوشل میڈیا کی جنریشن ہے, تو اس دور میں اب اس سے نکلا نہیں جا سکتا. یہ جتنی بھی بندہ بولے کہ یہ بیکار چیز ہے, یہ بیکار چیز ہے, اب اس عہد میں, اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. جی, اب اس عہد میں, اس دور میں ان کو ساتھ چلتے ہوئے بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ یہ پہلے تو اپنی ہو جائے. یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. احسن بھائی, معاملہ یہ ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کو بھی تو درست ہم نہیں کر رہے ہیں نا. جی. کوئی اور تو کرے گا نہیں باہر سے آ کے ہمارے معاشرے کو درست. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ تم نے یقیناً ویڈیوز بنانی ہے, تم لوگوں نے بہت سارے کام کرنے, تو اس کو پازیٹیو کرو نا, اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کرو. میں اس کی ایک بہت مثال دیتا ہوں کہ جب قومیں آگے جاتی ہیں تو قومیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنی قوم کا تصور بہتر پیش کریں. واہ, بہت خوبصورت بات. وہ ویڈیوز بناتی ہیں ریاست کی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی, تنظیمی سطح پر بھی, اور وہ معاشرے کو دکھاتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں, ایسے جیا جاتا ہے, ایسے ویلیوز ہوتی ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی ہوتی ہے, اپنی اقدار کو ایسے سنبھال کے ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو نوجوانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, یقیناً آپ ویڈیوز بنائیں گے, آپ اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں گے, کوشش کریں کوئی ایسی پرینک نہ بنائیں, ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, ایسا میسج دنیا میں نہیں جائے کہ یہ ہیں پاکستان کے مسلمان اور نوجوان, بلکہ ایسا خوبصورت میسج جائے کہ پاکستان کے نوجوان, یہ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے نوجوان ایسے ہیں, ان کے بچے ایسے ہیں, ان کی عورتیں ایسی ہیں. یہ پورے معاشرے کو کردار ادا کرنا ہوگا. واہ واہ. اچھا حضرت, آپ نے معاشرے کی بات کی اور مسلمانوں کی بات کی, تو بہت سارے جو ہیں وہ مختلف قسم کے کردار ہیں معاشرے میں. اس میں سے ایک کردار ہے بدقسمتی سے جسے ہم جو ہے نا, ہم تو نہیں لیکن اسے اب حقیر سمجھا جاتا ہے. میں مولوی کی بات کر رہا ہوں. مولوی تو ہے ہی ایسے, مولویوں نے یہ کام بگاڑا ہے, مولویوں نے خراب کیا ہے. صحیح ہے, ہر کام کا ذمہ دار مولوی, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہر جگہ پہ. تو مولویوں کا کیا کردار ہے معاشرے میں؟ احسن بھائی, ہر سکے کے دو رخ ہیں, ہر چیز کے دو پہلو ہیں. مولوی کا بڑا پازیٹیو رول ہے اور مولوی کا نیگیٹو بھی ہے. حدیث میں علماء حق بھی ہیں, علماء سو بھی ہیں, دونوں طرح کے ہیں. کہیں کوتاہیاں بھی ہیں, اس سے بھی انکار نہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسکول میں ایک بڑا موٹا سا بچہ تھا, لیکن وہ تھوڑا سا شرارتی تھا, اور اس کی شرارت کے سبب معاملہ یہ تھا کہ کہیں بھی کوئی شرارت ہو جائے تو استاد صاحب کی نگاہ انتخاب اچھو پر پڑتی تھی. یہ کام اسی اچھو نے کیا ہے. واش روم کا نلکا ٹوٹ گیا تو انہوں نے ڈنڈا اٹھانا ہے اور اچھو کی پٹائی کر دینی ہے, اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ تو پلمبر خود کھول کے لے گیا تھا. کسی نے اینک پھینک دی کسی دوسرے بچے پہ تو استاد صاحب فوراً اچھو کو بلاتے, اچھو ادھر آؤ, مرغا بن جاؤ. استاد صاحب کا ایک دن پرس گم ہو گیا. استاد صاحب نے اچھو کو بلایا, اچھو کی پھینٹی لگا دی کہ پرس کہاں ہے. اب اچھو کی لاکھ کہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہے سر آپ کا پرس. نہیں, تھوڑی دیر بعد پھینٹی لگانے کے بعد جب ڈراز کھولی ٹیبل کی تو معلوم چلا پرس تو وہیں اور استاد صاحب نے خود رکھا تھا. تو ایک دن ایک شخص آیا, کہنے لگا استاد صاحب باہر جو ہے وہ بس کا تصادم ہو گیا ہے, 4 لوگ مر گئے. اچھو اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے کے بعد جو ہے وہ مرغا بن گیا. استاد نے 2 لگائیں اور کہنے لگا باہر بندے مرے اور تجھے مسلیاں سوج رہی ہیں. تو اچھو کھڑا ہوا, کہنے لگا استاد جی آخر میں قصور تو اچھو ہی کا نکلے گا نا. واہ 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 واہ, بہت اچھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے طبقے کو ہر چیز کے لیے قصوروار ٹھہرا دیا. ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟
मौलवी कसूरवार है। भाई मौलवी के पास आपने ऐसे क्या दिया है? क्या आपने यूनिवर्सिटीज़ मौलवीज़ को बना के दी हैं मौलवियों को कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाएं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ें और आप आगे जाएं? बल्कि जिन लोगों को रियासत ने अमाउंट दिया, पैसा दिया, सहूलियात दी, क्या उन लोगों ने तरक्की की? अगर नहीं तो सवाल उनसे बनता है, ना कि मौलवी से। ऐसे ठीक है। फिर हर शख्स का एक किरदार है। प्याज बेचने वाला सारी जिंदगी प्याज ही बेचेगा, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेचेगा, सही। जो बॉर्डर पे है वो बॉर्डर पे लड़ेगा, जो ऐवान में वो ऐवान में होगा। हर एक का एक रोल है भाई, ठीक है। मौलाना का किरदार ही ये है कि वो नमाज पढ़ाएंगे, वो तबलीग करेंगे, वो इस्लाह करेंगे, वो हिफाजत करेंगे और वो लोगों को समझाएंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब आ जाओ। वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये एक बड़ा पॉजिटिव रुख हुआ ये कि जैसे ही कोई मस्बत रुख होता है किसी का, तो मनफी भी है। ऐसे होशियार भी आ गए, ऐसे ठग भी आ गए। तो एक ठग को मालूम चला कि भाई इस बस्ती में सब अहमक लोग रहते हैं। वाह। तो वो पहुंच गया, उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं इस मस्जिद में रुकूंगा, तुमने रोज़ाना आना है और वज़ू खाने में अखरोट, बादाम, किशमिश, इंजीर, इन सब का एक हलवा तैयार करो और फुला जगह रख जाया करना, बस वो मैं खा लिया करूँगा, उससे तवानाई आएगी। और मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना। और जब मेरा एक मकाम यहाँ बन जाए 6 माह 8 माह साल भर बाद, उस वक्त आना और आकर एक दावा करना। वो दावा भी उसको समझा दिया, सारी बातें समझा दी। बीवी रोज़ यही करती है। अब ये आदमी नमाज पढ़ता, खाता पीता कुछ नहीं। लोगों ने देखा भाई ये बड़ा नेक आदमी मालूम होता है, किसी के यहाँ से खाना आए तो मना करते नहीं खाना। पानी बस जब वज़ू खाने में जाता, वज़ू नमाज पढ़ने तभी पानी पी लेता। कुछ ही अरसे में इसकी बस्ती में शोहरत हो गई, भाई अल्लाह का वली आ गया यहाँ तो। वाह। कि ये बड़ा बाकमाल आदमी, खाता भी कुछ नहीं है और पीता भी कुछ नहीं है और किसी से कुछ लेता देता भी नहीं है, बड़ा मुखलिस है भाई। हमा वक्त नमाज में होता है, लोग दम कराने भी आने लगे कि दम भी कर दो भाई, जैसा कि होता है माशरे में होता है। तो चलने लगा सिलसिला। एक दिन वो औरत आई, उसकी बीवी, और आके उसने दावा किया कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया है बगदाद में, इसको तो मैं ढूंढ रही थी, यहाँ दरवेशी का ढोंग रचाता फिर रही है। मैं इसको काजी के पास लेके जाऊंगी और इसे कत्ल करवाऊंगी क़िसास में। ठीक है। लोग आगे पीछे आ गए, क्या हो गया, ये वक्त का अब्ताल है, तुम अल्लाह के वली के साथ ऐसा कर रही हो। एक बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई वहीं से, उन्हीं लोगों में से एक बूढ़े आदमी ने, कि भाई दियत ले लो, खून बहा ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, बेटे का खून बहा नहीं लूंगी। कहा नहीं ले लो, ये नेक आदमी है। और क्योंकि एतराफ़ तो कर लिया था इसने भी, इसने कहा हाँ मुझसे ये गलती तो हो गई है और मैं चाहता हूँ कि अब ये मुझे कत्ल करा दे, कोई मसला नहीं, काजी के पास मैं भी इस बोझ को लेके नहीं जाना चाहता, तौबा कर चुका हूँ। तो उसने कहा ऐसा करो, दियत डबल ले लो, खून ले लो। उसने कहा नहीं, यहाँ तक कि 10 गुना दियत ले लो। तो इसने कहा अच्छा माल जमा करो, फिर मैं देखूंगी कि लूँ या नहीं। लोगों ने माल के अंबाल लगा दिया, वाह, माल ही माल। उस औरत ने लादा और उसको लेकर चली गई। 2-4 रोज़ के बाद ये आदमी वहाँ से गायब हो गया। तो जब इस तरह के ठग आ जाते हैं तो उससे भी जो है वो उलमा बदनाम हो जाते हैं। सही है। तो ये भी एक मनफी रोल है, लेकिन याद रखिए ये उलमाए हक़ नहीं, उलमाए सू हैं, और इनका मकसद ज़िंदगी जो है वो दुनिया है, ना कि आखिरत। अच्छा मोहतरम, आपने जो 2 कहानियाँ सुनाई बड़ी मज़ेदार, बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के। और अच्छू जो है ना वो मैं ही था अपने स्कूल में, मुझे अपना वक्त याद आ गया। लेकिन आप ये बात तो मानेंगे ना, या इस बात में सदाकत तो है ना, कि जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ चुका है, जो शिद्दत पसंदी बढ़ चुकी है माशरे में, उसमें कहीं ना कहीं किरदार मौलवियों का तो है ही। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्टर तो है ना ये। एहसन भाई, मेरा ख्याल है सिर्फ मौलवियों को कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं। सही। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। मौलाना रूम देते हैं, एक पहलवान को टैटू बनवाने का शौक़ हुआ। उसने कहा कि बाजू पे टैटू बनवाऊँ, लेकिन बनवाऊँ किसका, मैं पहलवान हूँ और ऐसा टैटू होना चाहिए कि पता चले
کہا بھائی شیر کا ٹیٹو بنواتا ہوں. وہ حجام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ شیر کی تصویر بناؤ, گود دو یہاں پر, ٹیٹو بنا دو. حجام نے شیر کا چھاپا لگایا, تصویر بنائی, سوئی اٹھائی, سوئی چبوئی. پہلوان چیخ پڑا تکلیف سے, کہنے لگا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کی تصویر بنا رہا ہوں. کہا نہیں, اس کے جسم کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ کہا اس کے جسم اس کی دم بنا رہا ہوں. شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہا نہیں بناؤ دم, بغیر دم کا شیر بھی شیر ہوتا ہے, اسے کوئی کتا نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی. پھر سوئی چبوئی, پھر پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا بھائی اب میں شیر کے پنجے بنا رہا ہوں. کہا نہیں پنجے نہیں بناؤ, پنجوں کے بغیر بھی شیر شیر ہے. پھر سوئی چبوئی, پہلوان پھر چیخ پڑا تکلیف سے. کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا اب پیٹ بنا رہا ہوں. کہا بغیر پیٹ کا پیٹ بھی وہ شیر شیر ہوتا ہے, تم صرف شیر کا چہرہ بناؤ. اچھا. پھر سوئی چبوئی, پہلوان پھر چیخ پڑا. کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا اب میں وہ شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں. کہا بغیر آنکھ کا شیر بھی شیر ہوتا ہے. حجام نے سوئی رکھ دی اور کہنے لگا ایسا شیر جس کے نہ پنجے ہوں, نہ دم ہو, نہ پیٹ ہو, نہ آنکھ ہو, ایسا شیر بنانا مجھے نہیں آتا. واہ. یاد رکھیے کہ شدت پسندی کا ذمہ دار صرف مولوی نہیں ہے, آپ کے سیاست دان بھی اتنے ہی شریک ہیں. بالکل. جب آپ نے جلسوں میں یہ کہا کہ اس بلے سے پھیٹی لگاؤں گا, میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں پیٹ پھاڑ کر پیسے نکال لوں گا, تو رول پلے تو آپ نے سب سے زیادہ. شدت پسندی تو پیدا کی سیاست دانوں نے. صحیح. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب انصاف موجود نہیں ہوگا, جب آئین پہ اس طرح سے عمل نہیں ہوگا, لوگوں کے بنیادی حقوق تلف ہوں گے, تو یاد رکھیے کہ شدت پسندی بڑھے گی. اس شدت پسندی کا ذمہ دار مولوی نہیں. واہ, بہت آپ نے ایک اچھا اینگل دکھایا اس موضوع پہ, کیونکہ لوگ زیادہ تر جو ہے اکثر و بیشتر ہم جیسے لوگ بھی نادانی میں جو ہے مولویوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. اچھا حضرت, معاشرے میں بہت سارے کردار ہیں, صرف مولوی نہیں ہے, سیاستدان بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہیں, ہماری عدلیہ بھی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے, فرد واحد بھی اور انسٹیٹیوٹ بھی؟ دیکھیے, اصلاح کا جو سب سے بنیادی میں اسے کیا کہوں کہ ابتدا کہاں سے کی جائے, اس کا سرا کہاں سے ڈھونڈا جائے, اس کا سرا ہے تعلیم, علم. جس طرح سے شعور آئے گا ماحول چینج ہو جائے گا. دیکھیے, ایک جاہل شخص آپ کی قیادت کر رہا ہو تو جتنے نیچے لوگ ہیں وہ سب جہالت کا ثبوت دیں گے. صحیح. بقول نیپولین کے کہ اگر 100 کتوں پر ایک شیر کو رہبر بنا دو کہ وہ انہیں لیڈ کرے, تو وہ 100 کے 100 کتے شیر کی طرح لڑیں گے. واہ. اور اگر 100 شیروں پر ایک کتے کو مسلط کر دو تو وہ 100 کے 100 شیر جو ہے نا وہ کتے کی موت مروا دے گا. مطلب نیپولین نے پاکستان کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا. حضرت تفضل. تو اب آپ کی قیادت کر کون رہا ہے؟ آپ کے تعلیم, نصاب تعلیم کو کون لوگ چلا رہے ہیں, ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, اور اس میں نصاب تعلیم کو کس طرح ترتیب دیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. وہ کام آپ کو کرنا ہوگا کہ نصاب تعلیم آپ کو بہت اچھا ترتیب دینا ہوگا. دوسرا کام, آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے. معاشرے میں نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. جہاں نا انصافی ہوگی وہاں مسائل ہوں گے. میں بہت کامن سی بات کروں آپ سے, اگر برا محسوس نہ ہو, ہیلمٹ پہ چالان ہونا چاہیے, لائسنس نہ ہو چالان ہو, ٹھیک ہے, تمام چیزیں ہوں, ریاست کا کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایسے ہی آپ ایک طرف ذمہ داری ادا نہ کریں اور دوسری طرف آپ قوم سے پیسہ لیں تو یہ رزلٹس اچھے نہیں آئیں گے. یہ شدت پیدا کرے گی کہ یار میرے ساتھ, یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے کی جان کو نقصان نہ پہنچے, ریاست کا کام ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھے, ہیلمٹ پہننا چاہیے, جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن کیا وہ گڑھا جو ہمیں نہیں پتا اور تیز رفتاری کے باعث اس سے بھی ہلاکت ہو سکتی ہے, کیا وہ کس کی ذمہ داری ہے, اور کیا ان ذمہ داروں کا بھی کبھی تعین کیا گیا, ان کو بھی کبھی کوئی سزا دی گئی, کبھی ان کا بھی چالان کیا گیا؟ تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تمام کام کریں گے
تو ہمارے معاشرے سے شدت پسندی ختم ہو جائے گی۔ بڑی آپ نے خوبصورت مثال کے ساتھ بات کی۔ اچھا حضرت، آخری سوال یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں باتیں بھی کرتے ہیں، اور اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ملک کو بہتر کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہی چور ہیں، سارے ہی ٹھگ ہیں، سارے ہی بے ایمان ہیں، انٹینشنس تو اچھی ہیں اکثر لوگوں کی، اس کے باوجود بھی ہم ترقی نہیں کر رہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کہ ہمیں وسائل کی کمی ہے، وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس موسم بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ بڑی اقوام میں سے ایک قوم بھی ہم ہیں، اور ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، علم میں بھی ہم، ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی پیچھے ہیں۔ یہ تو نگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، ایک فاتح قوم کا مزاج اور ہوتا ہے، ایک مفتوح قوم کا مزاج اور ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کا، کیا خوبصورت جملہ۔ مفتوح قوم فاتح قوم کی اقدار کو، تعلیم کو، تہذیب کو، ثقافت کو خوشی خوشی قبول کرتی ہے اور بطور ترقی قبول کرتی ہے۔ جیسے اندلس میں ہوا، اندلس میں جب مسلمان پہنچے تو وہاں کی عیسائی عورتوں نے نقاب کرنا شروع کر دیا، صحیح، پادریوں نے جبے پہننا شروع کر دیے، اور وہاں کے نوجوانوں نے عربی بولنا شروع کر دی۔ واہ واہ واہ۔ یہ چینج کیوں تھا؟ کیونکہ فاتح اس وقت مسلمان تھے۔ اب یہی بر صغیر میں دیکھیں، انگریز آتا ہے، میں یہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گیا، اب اس کی حکومت قائم ہو گئی، تو آپ نے اور میں نے ان خواتین سے جو بچپن میں 60 سال کی خواتین ہو گئی تھیں، تو ہم کبھی دیکھتے کہ کسی بچے کو ٹائی اور کوٹ پہنا دیا تو کہتے ہیں بابو لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو ان کی اقدار ہوتی ہیں، ثقافت ہوتی ہے۔ میں ایک اور مثال دوں، ایک شخص جو ہے، ایک ایسی جگہ تھا جہاں بہت سارے سیاح تھے، تو اس کے پاس ایک بہت قیمتی پیالہ تھا جو نوادرات میں سے تھا۔ تو ایک سیاح خاتون نے وہ پیالہ دیکھا اور کہا یہ اتنا قیمتی پیالہ ہے، لیکن یہ اس پیالے میں اپنی بلی کو دودھ پلا رہا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیالہ تو مجھے دے گا نہیں، اور پیالہ لاکھوں روپے کا ہے، یہ قیمتی ہے، تو میں اس سے یہ پیالہ سستا سے کیسے لوں؟ تو وہ اس کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی محترم یہ بلی بہت اچھی لگی مجھے، آپ سے میں یہ بلی خریدنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں یہ بلی ہے تو میری پالتو، لیکن $200 میں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ $200 دیے اور بلی دی، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں ڈالر کا پیالہ اور $200 کی بلی۔ تو اس نے بلی لی، اور بلی لینے کے بعد اس شخص سے کہا کہ اب یہ پیالہ تو آپ کے کسی کام کا نہیں رہا، اسی میں اس کو، یہ مانوس بھی ہے، اسی پیالے میں اس کو دودھ پلا دیا کروں گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے معلوم ہے اس پیالے کی قیمت کیا ہے، اور ایسے ہی میں نے 300 بلیاں لوگوں کو بیچی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ترقی کا معیار یہ ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، تو ایسا وہی ہم نے حرکت کی، لوگوں نے جیسا بلی خریدی، وہ خاتون نے بلی خریدی، تو ہم نے در حقیقت ترقی کے نام پر بلی خرید لی ہے، وہ پیالہ وہیں کا وہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت حضرت، آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، آپ کے وقت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ ناظرین کرام، حضرت نے جو باتیں کی بہت سچی اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ آپ اپنے ملک سے محبت کریں، یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ ملک کو بہتر کرنا ہے، باہر سے کوئی آ کر ملک کو بہتر نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ناانصافی بھی ہے، مایوسی بھی ہے، لیکن یہ ناانصافی اور مایوسی ہمیں مل کے ختم کرنی ہے۔ اپنے ملک سے محبت کریں، اسے اون کریں۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔